یہ واقعہ اسلام میں تقریباً 10ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت میں اسلام کے دشمنوں نے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے کیے ہوئے تھے اور وہ ظالم ظلم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے۔ اس جگہ کا نام تھا الرقہ، جو کہ عراق میں ہے، اور انہوں نے گھروں کو جلا دیا اور عورتوں کی آبرو ریزی کی اور بچوں کو اغوا کر لیا اور بوڑھوں کو قتل کر دیا، صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب صرف ایک اللہ ہے۔ اس وقت میں ایک آدمی گزرا جو ایک بہترین عالم دین اور ایک بہترین جنگی لیڈر بھی تھا، جس کا نام تھا ابو قدامہ۔ ابو قدامہ وہ شخص تھا جس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ابو قدامہ وہ شخص تھا جس نے کہا میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا، مسلمانوں کا دفاع، چاہے وہ کہیں بھی ستائے جائیں یا ظلم کیے جائیں، انہیں بچانا۔ ایک دفعہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا یا ابا قدامہ، ہمیں کوئی ایسا قصہ سنائیں جو آپ کے وقت میں گزرا ہو اور جو کافی حیران کر دینے والا اور اللہ کے قریب لانے والا ہو، جسے سن کر ہم اللہ کے اور بھی قریب آ سکیں۔ ابو قدامہ تھوڑی دیر بیٹھے اور پھر انہوں نے کہا قریب آ جاؤ۔ جب لوگ خاموشی کے ساتھ ان کی بات سننے لگے تو کہا مجھے یاد ہے ایک واقعہ اور میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ میں اسے کس طرح بیان کروں۔ اور انہوں نے کہا ہم ایک مرتبہ ایک شہر کی طرف جا رہے تھے جس کا نام تھا ترسوس، اور یہ شہر اسلام کے دشمنوں اور مسلمانوں کے بیچ بسا ہوا ایک شہر تھا۔ وہاں جنگ چھڑی ہوئی تھی اور ہم وہاں جا رہے تھے کیونکہ ہم سپاہی تھے، اور راستے میں ہم نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں قیام کیا۔ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس میں ہم نے عشاء کی نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا ایھا الناس اتق اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اسلام کی مدد میں ہمارے ساتھ چلو اور اس لڑائی میں ہمارا ساتھ دو۔ ابو قدامہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگوں نے جواب نہ دیا، کوئی توجہ ہی نہ دی، اور میں نے رات گزارنے کے لیے ایک کمرہ کرائے سے لیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے میرے دروازے پہ دستک دی، اور میں نے سوچا آخر کون ہو سکتا ہے، میں یہاں اجنبی ہوں، کوئی مجھے جانتا تک نہیں، اور مجھے فکر لاحق ہوئی تو میں نے کہا کہ مجھے دروازہ کھول دینا چاہیے، اور میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سبحان اللہ، ایک عورت اس وقت میرے دروازے پہ سر سے لے کر پاؤں تک حجاب پہنے ہوئے اور نقاب ڈالے ہوئے، اور میں نے حیرت سے اس سے کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، تو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ فقالت، اور اس نے جواب دیا کیا آپ ابو قدامہ ہیں؟ کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے کے لیے اعلان کیا تھا؟ کیا آپ ہی وہ شخص ہیں جو مال اور اسباب اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ہماری اور ہماری سرحدوں کی حفاظت کر سکے اور کمزوروں کی مدد کر سکے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اپنا ہاتھ لائیے، اور جب میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس نے ایک لپٹا ہوا کپڑا میرے ہاتھ میں ڈالا اور وہاں سے چلی گئی۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں اس سے سوال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بنا جواب دیے وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں اندر آیا اور میں نے وہ کپڑا کھولا تو اس میں ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ایک موٹی بالوں کی لٹ تھی۔ اب میں نے وہ کاغذ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ
کہ آج آپ جہاد کے لیے لوگوں کو امداد لانے کو کہہ رہے تھے، اور میں ایک عورت ہوں، میں آپ کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، اور میرا دل افسوس زدہ ہو گیا، اور میں نے سوچا میں اللہ کے راستے میں کچھ نہیں دے سکتی۔ پھر میں گھر گئی اور میں نے اپنے بالوں کی یہ لٹ کاٹی جو آپ اس کاغذ میں دیکھ رہے ہیں، اور میرے پاس اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اگر کچھ ہے تو بس یہی ہے۔ یہ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور میری التجا ہے کہ آپ اسے اپنے گھوڑے کی لگام میں لگائیں تاکہ اللہ اسے یاد رکھ سکے اور وہ جان لے کہ میں بھی جہاد میں شریک تھی۔ ابو قدامہ نے کہا سبحان اللہ، یہ کتنی عجیب قسم کی عورت ہے اور اس کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے۔ اور ابو قدامہ نے کہا میں نے ان بالوں کو اپنی لگام میں ضرور لگایا، اور اگلے دن میں نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور ہم نکل پڑے، اور وہاں پہنچنے پر ہمیں پتہ چلا کہ دشمنوں کی فوج نے ہماری طرف رحلت شروع کر دی ہے، اور میں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ قدم جمائے رکھنا، موت کا آنا برحق ہے، لیکن اس سے اچھی کوئی موت نہیں کہ ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں۔ اور ہم آگے بڑھنے ہی لگے کہ میں نے بہت دور سے ایک آواز آتی ہوئی سنی، وہ کہہ رہا تھا یا ابا قدامہ، یا ابا قدامہ، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہوا آیا اور کہا یا ابا قدامہ میرے لیے رکیے۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہا آپ لوگ چلیے، میں اس شخص کو دیکھتا ہوں، اور وہ شخص اپنے گھوڑے سے کودا اور مجھ سے کہا الحمدللہ، الحمدللہ کہ میں آپ لوگوں تک پہنچ سکا۔ مجھے لگا تھا کہ آپ لوگ آگے نکل جائیں گے، لیکن سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور یا ابا قدامہ مجھے بھی آپ کے ساتھ لے چلیے۔ اور اس کا منہ نقاب سے ڈھکا ہوا تھا، اور مجھے اس کی آواز سن کر لگا کہ یہ کسی جوان لڑکے کی آواز ہے، تو میں نے اس سے کہا کیا تم اپنا یہ نقاب ہٹاؤ گے؟ اگر تم آدمی ہوئے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلیں گے، لیکن اگر تم ایک جوان لڑکے ہوئے تو تمہیں واپس اپنے والدین کے پاس جانا ہوگا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں اس نے نقاب ہٹایا اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا سبحان اللہ، اگر کسی چیز کو اس کے چہرے سے تشبیہ دی جا سکتی ہے تو وہ صرف چاند سے دی جا سکتی ہے۔ نور کی شعائیں اس کے چہرے سے نکل رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا ما انت الا غلام، تم تو ایک چھوٹے لڑکے ہو، جاؤ اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ۔ اور وہ لڑکا واپس جانے کی بات سن کر جیسے اس کا منہ اتر سا گیا اور کہنے لگا یا ابا قدامہ نہیں، واللہ میرے والد جہاد میں شہید ہوئے اور انہوں نے بھی اسی مقصد کے لیے جان دی جس کے لیے آپ لوگ اپنی جانیں لے کر نکلے ہیں، یا ابا قدامہ مجھے آنے دیجیے۔ میں نے کہا میں تمہیں اپنے ساتھ لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، ابھی تم چھوٹے ہو، جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا میری ماں، لیکن میری ماں کل آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے کہا تمہاری ماں؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ جنہوں نے آپ کو اپنی بالوں کی ایک لٹ دی تھی اور کہا تھا کہ میرا دھیان رکھیں۔ میں نے کہا وہ تمہاری ماں تھی؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، تم ابھی چھوٹے بچے ہو۔ اس نے کہا یا ابا قدامہ واللہ میں ایک آدمی ہوں، واللہ میں ایک آدمی ہوں، میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی سوچ۔ اس لڑکے نے قرآن حفظ کر رکھا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ قرآن حفظ کر لینا کافی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک مکمل آدمی ہوں کیونکہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اور اس نے کہا یا ابا قدامہ میں بھی اپنے والد کی طرح اسلام کے لیے لڑنا چاہتا ہوں اور میں بھی کمزوروں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔
اور میں نے بہت سی جنگیں لڑی ہیں اور میں ایک تجربے کار گھڑ سوار ہوں، آپ مجھے اپنا مددگار پائیں گے۔ ابو قدامہ نے کہا میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ضد کرنے لگا، اور جب اس نے بہت ضد کی تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں لیکن میری کچھ شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ بولا تم سب سے آخری صف میں رہو گے اور تمہارا کام ہوگا لوگوں کے لیے کھانا پکانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اور اب ہم نکلے اور ہم لوگ اپنی سواری پہ سوار تھے، وہ لڑکا بھی سوار تھا لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب ہم پیدل چل رہے تھے وہ بھی چل رہا تھا لیکن وہ ذکر اللہ کرتے ہوئے چل رہا تھا۔ اور جب شام ڈھلنے کو آئی تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب روزے سے ہیں اور اب ہمیں افطار کا انتظام کر لینا چاہیے۔ اس لڑکے نے جلدی سے کھڑا ہو کر کہا کہ میرا روزہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار کروں گا، میں افطار کا انتظام کروں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں بیٹا تم تھک گئے ہوگے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں تھکا، مجھے روزے داروں کے لیے کھانا پکانا ہے۔ جب اس نے اس بات پر بھی ضد کی تو سب لوگوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ کھانا تیار کرو، لیکن کھانے کی خوشبو کو روزے داروں سے دور رکھنا۔ وہ چلا گیا، اور جب مغرب کا وقت قریب آنے لگا تو لوگوں نے مجھ سے کہا یا ابا قدامہ جاؤ اس لڑکے کو دیکھو جسے تم نے کھانے کے لیے بھیجا تھا۔ اور میں اس کے قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے گیا اور پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا کھانا پکانا شروع کر چکا ہے، اور اس کے پکنے کے انتظار میں تھکان کی وجہ سے اس کی نیند لگ چکی ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ مجھے ہی کھانا پکا لینا تھا، مجھے اسے نہیں بولنا چاہیے، مجھے کافی برا لگا۔ پھر میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ لڑکا مسکرایا، پھر تھوڑی دیر میں اور مسکرایا، پھر اس کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ میں نے سوچا مجھے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اٹھانا نہیں چاہیے، میں کھانا تیار کر لیتا ہوں۔ جب میں کھانا تیار کرنے لگا تو چیزوں کی آواز سے اس کی نیند کھل گئی اور وہ کہا یا ابا قدامہ میری نیند لگ گئی، مجھے معاف کیجیے، میں ابھی کھانا تیار کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں تم آرام کرو۔ اس نے کہا نہیں میں کھانا تیار کروں گا۔ انہوں نے کہا ایک شرط پر۔ کہا کیا؟ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ تم خواب میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ اس لڑکے کا چہرہ اتر گیا اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے کہا یا ابا قدامہ اس بات کو یہیں رہنے دیجیے، اسے چھوڑ دیجیے۔ میں نے کہا نہیں واللہ تمہیں بتانا ہوگا ورنہ میں تمہیں کھانا نہیں پکانے دوں گا۔ اس نے کہا یا ابا قدامہ مجھے روزے داروں کے لیے کھانا پکانے کے اجر سے محروم نہ کیجیے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہے تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ اس نے کہا یہ میرے اللہ اور میرے بیچ کی بات ہے، میرے اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لڑکے نے کہا میں سویا ہوا تھا اور مجھے محسوس ہوا کہ قیامت آ گئی، آخرت کا دن قریب آ گیا اور یہ دنیا فنا ہو گئی اور سب لوگ اپنے فیصلے کے انتظار کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، خذ المحمد، محمد کو پکڑ لو اور اسے جنت میں داخل کر دو۔ سبھی لوگوں کے بیچ میں سے ایک روشنی میری طرف آئی اور میرے پاس ایک آدمی آیا جو نہایت ہی حسین و جمیل تھا، اور میں نے اس سے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے کہا تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو آپ کے پریوار کی طرف، آپ کے باغات اور آپ کے محلوں کی طرف لے جا رہا ہوں، میں آپ کو آپ کی جنت میں لے جا رہا ہوں۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، اور جب ہم جنت کے عالیشان دروازوں تک پہنچے تو میری مسکراہٹ اور بڑھ گئی، اور میں نے اس سے کہا میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ وہاں اندر عورتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی عورت پر نظر ڈالنے سے منع کیا ہے، میرے رب نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ اب ہم اندر داخل ہوئے اور میں نے کئی خوبصورت عورتیں دیکھی اور وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے جانے لگی، تو میں نے کہا کیا تم میری بیویاں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو صرف آپ کی خادمہ ہیں، آپ کی زوجہ تو آپ کے محل میں آپ کا انتظار کر رہی علی الخضر۔
वो रेशमी कालीनों पर आपका इंतजार कर रही। और जब मैं वहां ले जाया गया और मैंने अंदर जाकर जिस औरत को देखा, वल्लाही उसे देखकर ऐसा लगा कि मेरे जिस्म से मेरी रूह को अलग कर दिया गया। और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो हूँ जिसका अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया है, मैं जन्नत में तुम्हारी बीवी हूँ। मेरी मुस्कुराहट और बढ़ गई और मैंने जब उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इज्जत के साथ वापस कर दिया और कहा, नहीं या मोहम्मद, अभी नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो तुम्हें हर बुराई से बचा रखे, और चूंकि तुमने अपने आप को हराम कामों से बचाया, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुझे बनाया है। तुम अपनी पाकीज़गी बरकरार रखो। हमारी मुलाकात कल होगी इंशाअल्लाह और हम साथ में इफ्तार करेंगे। क्योंकि मोहम्मद जो था वो एक दिन रोज़ा रखता था और एक दिन रोज़ा नहीं रखता था, यानी अल्टरनेट रोज़ा रखता था। और उसने कहा, मैं उस तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वो कहती थी, नहीं या मोहम्मद, अभी नहीं। और मेरी मुस्कुराहट और बढ़ी, यहाँ तक कि मैं हंसने लगा और इतना कि मेरी नींद खुल गई। या अबा कुदामा, यही मेरा राज है और यह आपके और मेरे बीच है। इस राज को राज ही रहने देना, वरना मेरा सवाब जाता रहेगा। और अबू कुदामा कहते हैं कि मैं हैरत के साथ सिर्फ उसका चेहरा ही देखता रह गया। अगले ही दिन दुश्मन आ पहुंचे और हमने भी हमला कर दिया। और जब जंग शुरू हुई तो मैंने पीछे देखा जहां मोहम्मद को होना चाहिए था, लेकिन वो वहां से निकलकर सीधा सबसे आगे वाली सफ में जाकर खड़ा हो गया। और वो सबसे आगे खड़ा था और उसे लड़ाई का जरा भी तजुर्बा नहीं था। अबू कुदामा कहते हैं कि उसे लड़ाई का जरा भी तजुर्बा नहीं था, क्योंकि वो अपनी तलवार भी सही से पकड़ नहीं पा रहा था। और वो सबसे आगे एकदम डट कर खड़ा हो गया और अपनी माँ की नसीहतें दोहराने लगा। कहने लगा, जब तुम उन्हें मिलो तो ना मुड़ो, ना पीठ दिखाओ, ना भागो, और उनसे डट कर मुकाबला करो। और उसने तकबीर कही और कहा, अल्लाहु अकबर। और वो लड़ा हर उस शख्स से जो उससे लड़ा, और वो लड़ा हर उस शख्स से जिसने उसके खिलाफ तलवार उठाई। कभी इस साथी को बचाया, कभी उस साथी को बचाया, कभी इसके लिए आड़ बना तो कभी उसके लिए आड़ बना। और मैं देख रहा था कि वो सबकी हिफाजत कर रहा है और दुश्मनों से डट कर लड़ रहा है। और लड़ते हुए मेरी आंखों में मिट्टी चली गई और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि मोहम्मद कहाँ है। आखिरकार अल्लाह ताला ने हमें जीत दी, हमें फतह दी, और हमें फतह दी क्योंकि हम अल्लाह ही के लिए लड़ रहे थे। और हम लोग अपने शहीदों को देखने के लिए निकले। मैं भी निकला और मैं उस लड़के को ढूंढ रहा था। मैंने कईयों से पूछा कि वो नौजवान लड़का, क्या किसी ने उसे देखा, लेकिन उसे कोई जानता तक नहीं था। और मैं उसे ढूंढते हुए चल रहा था। मैं चल रहा था लाशों के समंदर में। मेरे आसपास लोग मर रहे थे और मैं कह रहा था कि क्या किसी ने मोहम्मद को देखा है। इतने में मेरे पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई। कहा, या अय्युहन नास, ए लोगों, कोई मेरे लिए अबू कुदामा को बुला दो। मैंने कहा, ए मेरे बच्चे, मैं यही हूँ। और मैं उसके पास गया और वो इस हालत में था कि उसकी जिस्म पर घाव लगे हुए थे और उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हो रहा था, हर तरफ से खून बह रहा था। मुझे रोना आ गया और मैंने कहा, ए मेरे बेटे, तूने ये अपने साथ क्या कर लिया। और मैं अपने थौब से, अपने कपड़ों से उसका मुंह पोंछने और साफ करने लगा तो उसने कहा, या अबा कुदामा, आप अपना थौब इस्तेमाल मत कीजिए, मेरा थौब पहले से खून में भरा है, उसे इस्तेमाल कीजिए, अपना थौब खराब मत कीजिए। वल्लाही मैं और रोया। और मैंने उससे कहा, बेटा, मैंने क्या तुमसे नहीं कहा था कि ये जंग बहुत खतरनाक चीज है? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम जो समझते हो वो नहीं है? क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम अभी छोटे हो, तुमने ये अपने साथ क्या कर लिया मेरे बच्चे? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुमने अपने साथ क्या कर लिया?
اس نے جواب دیا اور کہا یا عم ابو قدامہ، یہ وہی سب کچھ ہے جس کے لیے میری ماں نے میری پرورش کی تھی، اور میرے والد جہاد میں شہید ہوئے، اور آپ مجھے اس سے پھیرنا چاہتے تھے اور آپ مجھے واپس بھیج رہے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم اس کے لیے لڑ رہے ہو۔ یا عم ابو قدامہ، یہ وہی کچھ ہے جو میں خود چاہتا تھا۔ اور اس نے کہا واللہ مجھے اپنے محل دکھائی دے رہے ہیں، کیا آپ وہ دے سکتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں یا عم؟ اور اس نے کہا یا عم ابو قدامہ، میری ماں، جب آپ ان سے ملیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت اداس ہوں گی، اور وہ شاید آپ کا بھروسہ نہ کریں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اس لیے میری قمیص کا یہ ٹکڑا لے جائیے اور یہ انہیں دکھا دینا تاکہ وہ جان سکے اور ان کی اداسی دور ہو سکے کہ میری ماں، میں اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور میں جنت میں ہوں، اور کیونکہ آپ نے میری ایسی پرورش کی اس لیے آپ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوں گی، اور غم نہ کرنا میری ماں، میں شہید ہوں اور آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ جنت میں رہیں گی، اور کیونکہ میں نے اللہ کے لیے جان دی اس لیے میں اور آپ میرے والد کے ساتھ جنت میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ اور اس نے کہا یا عم ابو قدامہ، میری ایک چھوٹی بہن بھی ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے، اور وہ صرف 8 سال کی ہے، اور میرے والد کے چلے جانے کے بعد سے میں نے ہی اس کی پرورش کی ہے، اور وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ رہی ہے، اور وہ میرے بہت قریب ہے، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ اور بے پناہ محبت کرتی ہے، اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یا عم ابو قدامہ، میں نے اس کی طرح محبت کرنے والا کسی کو نہیں پایا۔ یا عم ابو قدامہ، میں اس کے لیے باپ اور بھائی دونوں کی حیثیت رکھتا ہوں، اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اور آپ جب اس سے ملے تو اس کا خیال رکھنا اور اسے دلاسا دینا اور اس سے اطمینان بخش باتیں کہنا، اور اسے میرا قمیض نہ دیکھنے دینا، مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کے ہوش نہ کھو بیٹھے۔ اور ابو قدامہ نے اس سے وعدہ کر لیا، اور جب وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیٹھے ہوئے تھے تو اس لڑکے نے کہا یا عم ابو قدامہ لا الہ الا اللہ انی لاجد المرضیۃ جنب جنبی۔ وہ عورت جو اسے خواب میں دکھی تھی، جو جنت میں اس کی بیوی تھی، اس کا نام مرضیہ تھا۔ مرضیہ کا مطلب ہوتا ہے جو راضی ہو۔ اور اس نے کہا یا عم ابو قدامہ، وہ آسمان سے اتر آئی ہے اور میرے پاس بیٹھی ہے، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھی ہے، میرے انتظار میں ہے۔ اللہ صدقنی وعدہ، اللہ نے اس کا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اور یا عم ابو قدامہ، میں جنت میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں مرضیہ کے ساتھ، وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اور اس نے کہا یا عم، ہمارا راز یاد رکھنا۔ اور وہ لڑکا مسکراتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اب ہم سب لوگ واپس لوٹے، اور جب اس گاؤں میں پہنچے تو ساری خواتین مجاہدین سے ملنے کے لیے آئیں، محمد کی ماں بھی آئیں، اور انہوں نے میرے پاس آ کر کہا میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا؟ اور میں نے ان سے کہا وہ اب نہیں رہا، اور جیسا کہ آپ نے اس کی پرورش کی تھی، وہ سب سے آگے جا کر پہلی صف میں بنا ڈرے اور بنا مڑے لڑا۔ اس نے وہی سب کچھ کیا جو آپ نے اس سے کہا تھا، جو آپ نے اسے سکھایا تھا۔ اس کی ماں نے کہا مجھے آپ کی باتوں پر اعتماد نہیں، مجھے کوئی بھروسہ نہیں، بالکل اسی طرح جس طرح محمد نے کہا تھا۔ ابو قدامہ نے کہا اس نے کہا ہے کہ میں یہ آپ کو دے دوں، اور انہوں نے اس کا قمیض اس کی ماں کے ہاتھ میں دیا۔ اور جب اس کی ماں نے اس کا قمیض دیکھا اور اسے پرکھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ دھبے اور یہ خون ان کے نوجوان بچے محمد ہی کے ہیں، اب وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہا اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے میرے بچے کو بچا لیا۔
اب ضرور اللہ تعالی مجھے میرے بیٹے اور میرے شوہر کے ساتھ جنت میں اکٹھا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ابو قدامہ نے کچھ دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچی جو سب کی طرف دوڑ لگا رہی ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہر شخص کی طرف دوڑ رہی ہے، بالکل ایک پیاری سی تتلی کی طرح۔ کبھی اس شخص کے پاس جاتی اور اس کا چہرہ دیکھتی، کبھی کسی دوسرے کے پاس جاتی اسے چھوتی اور اس کا چہرہ دیکھتی، کبھی کسی اور کا چہرہ دیکھ کر اسے پہچاننے کی کوشش کرتی، بالکل ایسے ہی جیسے چھوٹے بچے کرتے ہیں۔ اور ابو قدامہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی اور اس سے کہا، اے میری بچی تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اس نے کہا، میرا بھائی محمد کہاں ہے؟ محمد کہاں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں محمد کہاں ہے؟ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ لوٹ کر آئے گا، کیونکہ محمد نے ابو قدامہ کو اس کے انتقال سے پہلے بتایا تھا کہ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے کہ میں لوٹوں گا، کیونکہ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے کبھی نہ آنے دیتی۔ فاطمہ نے کہا، محمد کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، وہ میرا بھائی ہے، وہ کہاں ہے؟ ابو قدامہ کہتے ہیں میں رونے لگا اور میں نے کہا، فاطمہ تمہارے بھائی نے تم سے کہا ہے السلام علیکم، اور اس نے کہا ہے کہ ہم جلد ہی جنت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ لڑکی نے کہا، جنت میں؟ کیا وہ مر گئے؟ ابو قدامہ نے کہا، ہاں، لیکن بیٹا اس نے ایک عظیم مقصد کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے۔ اور ابو قدامہ اپنی بات بھی پوری نہ کر سکے تھے کہ فاطمہ نے ایک گہری سانس لی اور وہ گر پڑی۔ ابو قدامہ اسے اٹھانے کے لیے بڑھے، لیکن اس کی ماں نے اسے اٹھایا اور وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلی گئی۔ ابو قدامہ نے کہا، میں ان کے پیچھے گیا، میں نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بہت کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا، اور میں نے سنا کہ وہ ماں روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے اللہ، اے میرے رب، میرے شوہر آپ کی راہ میں جہاد میں شہید ہو گئے اور وہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور میرا بیٹا میں نے اسے بھی آپ کی راہ میں قربان کر دیا، آپ کے راستے میں لگا دیا، یا اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ مجھے ان سے الگ نہ کرنا، اور میرے رب میری بیٹی بھی اب انتقال کر چکی ہے اور اپنے بھائی کے پاس جا چکی ہے، یا اللہ میرے شوہر، میرا بیٹا اور میری بیٹی سب آپ کے لیے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور وہ روتی تھی اور کہتی تھی، اے اللہ مجھے ان سب کا ساتھ عطا فرما، اے اللہ ان سب کے ساتھ مجھے جنت میں ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں جنت میں اکٹھا فرما۔ اور وہ رونے لگی یہاں تک کہ اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا، تو پھر میں وہاں سے لوٹ آیا۔ ابو قدامہ نے یہ واقعہ بیان کیا اور فرمایا، اس دن سے لے کر آج تک میرے پیارے ساتھیوں یہ واقعہ میرے لیے ویسے کی ویسے ہی ہے، مجھے نہیں پتا اس کے بعد وہاں کیا ہوا۔ ابو قدامہ نے قصہ بیان کر فرمایا تاکہ لوگ غور و فکر کریں اور سوچیں، کوئی جھوٹی کہانیاں نہیں، کوئی جھوٹے قصے نہیں، بلکہ وہ قصے جو سچائی پر مبنی ہیں، بالکل سچے واقعات جو ہمیں اور آپ کو اللہ کے اور اللہ کی جنت کے قریب لاتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو جنت میں جگہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو وہاں اکٹھا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔